الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. یہ سزا تھی اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ. یہ بھی فرمایا ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیا. یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا. یقین جانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک نہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کی. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا. یہود جن پر اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات کیے تھے، اور خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی. اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ان میں رکھا، ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. لیکن کیا بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی اتنی محبوب امت جس کو اللہ رب العالمین نے پورے عالم پر فضیلت دی تھی مقبوض ہو گئے. اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب بیان فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح طور پر قرآن میں یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ، اللہ کا محبوب اور نیک بندہ اور کامیاب بندہ کون. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، بالآخر متقیوں کے لیے کامیابی ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے متقیوں کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین نے صفت بتائی ہے، کوئی فرقہ یا گروہ نہیں بتایا ہے، جماعت نہیں بتائی ہے، صفت بتائی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یہ جو کہتے ہیں لیس بِأَمَانِیُّکُمْ وَلَا أَمَانِی، جنت تم کو تمہاری تمناؤں پر مل جائے گی، تمہاری آرزوؤں پر. اللہ رب العالمین نے بالکل صاف ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ نے یہ ضابطہ دیا ہے. سنو کون کامیاب ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کس کو اللہ رب العالمین انعامات سے نوازنے والا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. جھکانے کا مطلب یہ کہ اللہ کا جو حکم جب آیا اس سے مان لیا. زندگی کا کوئی معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، اللہ کا حکم مانتا ہے. نبی کی اطاعت کا معاملہ ہو، اللہ کا حکم مانتا ہے. گھریلو زندگی ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے. تجارت میں اللہ کا حکم مانتا ہے. گفتگو میں اللہ کا حکم مانتا ہے. معاملات میں اللہ کا حکم مانتا ہے. صاحب اقتدار ہوا تو اللہ کے حکم کو مانتا ہے. اگر رعایا ہے تو اللہ کا حکم کا مانتا ہے. راستے چلتا ہے تو اللہ کا حکم مانتا ہے.
سماجی زندگی، معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ اللہ نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھکا دے لے ہر حکم کو، آمنا صدقنا۔ صحابہ کرام کی صفت اللہ نے بیان فرمایا، اہل ایمان کی سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی۔ اور ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ سمعنا وعصینا، سنا اور مخالفت کی۔ اب مخالفت کیسے کرتے تھے؟ ایک بات اللہ کا نبی کہتا ہے اس کے خلاف کرتے تھے، یہ مخالفت۔ آج کے دور میں لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کچھ مسئلہ ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ مانو تو اس کے خلاف نہیں عمل۔ جیسے ہمارے یہاں آج کس کو نہیں معلوم کہ سود حرام ہے؟ سمعنا، سنا کہ سود حرام ہے، وہاں سے نا مخالفت۔ کس کو نہیں معلوم جھوٹ حرام؟ جھوٹ بولنا منع ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت تو جھوٹے کی۔ ہم نے سنا کونوا مع الصادقین، اللہ سچوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو سمعنا وعصینا، سنا اور مخالفت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی شخص قیامت کے روز پانچ چیزوں کا جواب دیے بنا آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ابن آدم جو ہے ہر شخص کو ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے، ہر شخص کو۔ وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ پہلا سوال رہے گا عمر کہاں گزاری۔ اگر ذرا دیر کے لیے آدمی اپنے آپ کو سوچ لے کہ میں عمر کہاں گزارا تو کانپ جاتا ہے آدمی۔ ہمارے کاروبار کی ایک عمر ہوتی ہے، یعنی دن بھر محنت مزدوری کرنا، دن بھر اپنے کاروبار کو مینٹین کرنا، کتنے گھنٹے ہم اس کو دیتے ہیں دیکھ لیجیے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو کچھ گھنٹے دیتے ہیں، اپنی فیملی کو دیتے ہیں، دوست و احباب کے لیے بھی کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، سماجی تقاریب کے لیے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، پاس پڑوس نبھانے کے لیے، میت ہو، شادی ہو، دن بھر دے دیتے ہیں۔ لیکن اپنے اس دل پر ہاتھ رکھ کر کے خود جواب طلب کریں کہ اللہ کے دین کے لیے ہماری زندگی میں کتنا حصہ ہوتا ہے۔ ہم دینی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں، خطابات میں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں کتنا وقت لگاتے ہیں؟ موبائل فون پر ہم جتنی گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے، کیا اس کا 10%، 1%، 2% اللہ کا ذکر کرتے ہیں تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ اس رب سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ اللہ پوچھے گا عمر کہاں لگائی، پورا حساب ہم دے دیں گے۔ کسی آدمی سے چارٹ پوچھو، وہ پھٹ سے اپنی مصروفیت بتا دے، نہیں کل اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم یہ پورا، لیکن اس میں کتنا اس چارٹ میں رب والا یہ دیکھنا۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے کر عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ وہی ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق کتنا وقت، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی ہوا 1 منٹ کے لیے اگر ہٹ جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے دنیا میں، 1 منٹ کے لیے سے بس ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ 5 سوال۔ عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں کمائی، جوانی ہم نے کہاں لگائی، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اب یہ خود سوچ لے ہوئے آدمی جوانی کے ایام کو کہ کہاں ہے جوانی ہماری۔ بہترین شخص وہ نوجوان ہے جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے جوانی کی عبادت، بڑی محبوب ہے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا؟ پارٹنرشپ کرتے ہوئے حساب پہ ڈنڈی ماری، کسی کا مال ڈبا لیا اور بول دیا جا جیسے وصول کرنا ہے وصول لے، وہاں پر سمجھ میں آ جائے گا یہ جملہ آدمی بول رہا ہے تو واقعی وصول لے گا، اور جب لے گا تو نیکیاں لے کر جائے گا۔ ترکے میں مار لیا، کسی کا غصب کر لیا، کسی کو بیوقوف بنا لیا، کوئی ناجائز کاروبار کیا، کہاں سے کمایا؟ مومن کے لیے دیکھیے اہم چیز یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میں مسالہ تری اور سالن کتنا زبردست ہے ذائقے دار، مومن کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں جو موجود ہے وہ حلال ہے کہ نہیں۔ اگر حلال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو اس کو کھاؤ۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آیا اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اچھا پہننا، اچھا کھانا پسند کرتا ہوں، کیا یہ تکبر میں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ نے اگر نعمتیں دی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کو اس کا اظہار، بخیلی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست بہت پسند تھے کھانے، تو اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن جائز ہونا چاہیے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی کے حقوق کو غصب نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔
تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس پر تو بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے۔ ہماری پاکٹ منی جو ہوتی ہے، ہر آدمی کی پاکٹ منی ہوتی ہے، بچوں کو پاکٹ منی دیتا ہے۔ چھوٹا بچہ اسکول جا رہا ہے تو جیسی طاقت ہے 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ اس کو روزانہ دے جا رہا ہے۔ اسکول کے لیے نکلنے لگا تو آدمی پہلے ہی اہلیہ کو دے دیتا ہے، میں رہوں نہ رہوں یہ جھنجٹ نہیں چاہیے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ گیا تو ہوٹلوں پر روز یہ منظر دیکھتے ہیں، نہیں رہنے دو، ارے لینا مت۔ اچھی چیز ہے مہمان نوازی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، کتنے منع کیا ہے۔ موبائل میں ریچارج نہیں رہتا ہے تو ایک دن میں آدمی، موبائل تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں چھوٹ گیا تو لگتا ہے آدمی ادھورا نکلا ہے، پورا ہی بے چین ہوتا ہے۔ آج ایسی ضرورت ہو گئی ہے، اب موبائل لوگوں سے رابطہ رکھنے کے لیے ریچارج ہر مہینے۔ پھر وہی بات ہے کسی اور سے، یہ تقریر خطبے کی باتیں نہیں، عمل کی۔ ہم خود اپنے اس دل پر ہاتھ رکھیں جہاں اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دھڑکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی، اس دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم آخرت کا ریچارج کتنا مانتے ہیں۔ لوگوں سے بات کرنے کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے گھر بنایا، بہت اچھی چیز، بنانا چاہیے، اسٹیٹ بنائیں، کئی پلاٹ رکھ دیے، بالکل اپنے بچوں کو نادار نہ چھوڑ کر جاؤ، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، نادار نہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دولت تھی، صرف ایک بیٹی تھی، یہ بڑے زبردست صحابی ہے، انہیں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا اس زمین کی پیٹھ پر کسی کو یہ فضیلت نہیں، اور اس آسمان کے نیچے کسی کو، جو اثر سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ احد کے اندر اللہ کے نبی نے کہا تھا سعد تجھ پر میرے ماں باپ کو پا، کسی کو یہ فضیلت نہیں، اور یہ کیسے ایمان والے تھے کہ ان کے بھائی عمرو بن وقاص جو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا، یہ اس کے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ لپکے، لیکن اس سے پہلے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کام تمام کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں چاہتا تھا میں اپنے بھائی کو، یہ تھا ان لوگوں کا ایمان، یہ تھی ان لوگوں کی محبت۔ یہ بہت بیمار پڑے، ایک بیٹی تھی، اللہ کے نبی عیادت کے لیے گئے، کہا اے اللہ کے رسول کیا میں صرف ایک بیٹی ہے، پورا مار اللہ کے راستے میں دے دوں؟ کہا نہیں، تم اپنی اولاد کو محروم اور بالکل یعنی کچھ نہ ہو ایسا چھوڑ کر نہ جائے۔ تو کہا اللہ کے نبی اچھا 2/3 دے دوں؟ کہا نہیں۔ کہا نصف؟ کہا نہیں۔ کہا 1/3؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی بہت زیادہ۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ 1/3 کی صرف آدمی کو وصیت کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے، مثلا کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ اور اس نے 50 لاکھ کی وصیت کر دی کہ اس میں مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنوایا جائے، یتیم خانہ، تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا، 1/3 پر اطلاق ہوگا صرف، کیونکہ اللہ کے نبی نے اتنی اجازت دی ہے۔ کسی بھی جگہ سے آپ فتویٰ پوچھیں گے اتنے پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اور سلف کہتے ہیں یہ ہے منہج سلف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ 1/3 سے کم کی وصیت کرے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا ہم نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا، مال کہاں خرچ کیا؟ صدقہ، قبر میں جب عذاب آئے گا سامنے تو صدقہ روکے گا، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بیماریاں اور حادثات راستے بدل دیتے ہیں، دوسروں سے نہیں، دن بھر میں کتنی مرتبہ چائے پیتے ہیں، لیکن کیا کوئی بجٹ ہم نے مختص رکھا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے؟ چپکے سے مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے خرچ کیا؟ اور آخری سوال ہوگا یا جو بھی آگے پیچھے ترتیب ہو، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ ماڈل کا مسئلہ ہے، یا جو ڈگری حاصل کرے اس کے لیے ماڈل لوگ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ کس کو نہیں معلوم 5 ٹائم کی نماز پڑھ دو؟ کس کو نہیں معلوم؟ ہر مسلمان کو معلوم۔ کس کو نہیں معلوم رمضان میں روزہ رکھنا ہے؟ علم ہے، اب نہیں رکھا تو اب یہ سوچتے جائیے کس کو نہیں معلوم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کس کو نہیں معلوم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا علم کتنا ہے؟ بہت علم ہے، اور جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ اصل چیز ہے عمل۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہود جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے محبوب تھے، اللہ رب العالمین نے نبوت دی، ان کے مسلسل نبی بھیجے، اللہ نے فضیلت دی سارے عالم پر،
کس بنیاد پر یہ ساری نعمتیں ان سے چھن گئی؟ ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ایسا نہیں ہے کوئی نعمت دینے کے بعد اس کو چھین لے میں، بندہ خود، کوئی قوم خود ایسی حرکت کرتی ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے نعمتیں چھننے کے اسباب یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے، اسی سبب سے بچنا ہے ہمیں، اسی سے۔ ان کا قول لینے کے لیے ہم ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا سجدہ کرو، نہیں سجدہ کر رہے، اللہ نے طور پہاڑ لا کر کے معلق بالکل ایسے کھڑا کر، کنکھیوں سے ایسے دیکھ کر کے سجدے میں گرے، یعنی طور پہاڑ کے خوف سے کہ ابھی ہمارے سر پہ آ جائے گا تو ختم ہو جائے گا، نافرمانی دوسری، اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ۔ یعنی جب وہ شہر کے قریب گئے تو ایک چھوٹا دروازہ تھا، اس دروازے سے چھپ کر کے ان کو حطۃ کہتے ہوئے جانا تھا، حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بجائے فرما برداری کرے کہ حطۃ اور شہرت، یہ کہتے ہوئے گیہوں کی بالیاں اور سرین کے بل گھسٹ کر اتنے نہ پڑے، اور ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز نہ کرنا۔ سنیچر کے روز مچھلی نہ پکڑنا کہا گیا تھا، سنیچری کو دریا میں مچھلی آتی تھی اور ان لوگوں نے اس میں یہ کیا، دماغ لڑانا شروع کیا۔ جیسے ہمارے یہاں دین کے معاملے میں بہت جلدی دماغ لگاتے ہیں، اگر اچھا بچڑا مل گیا یا بکرا، اب سستا بہت زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے، موڑا بچڑا بہت زوردار ہے، بس وہ صرف وہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ موڑا نہ اس کو ہاں کہہ دیں، وہ جو صرف آیا نا اس کو چھوڑ دو اس کو، سوال مت کرو، بچہ ہوا ہے موڑا، ابھی تھوڑا سا ٹائٹ بھاؤ ہے، تھوڑا سا پیسے کا مسئلہ ہے، اگر 12ویں دن کرے تو عقیقہ، 14ویں دن کرے تو 1 مہینے کے بعد کرے تو سوالات نہیں کھڑے کرتے اللہ کے دین کے معاملے میں۔ قربانی کرنا ہے، بہت سوالات کرتے ہیں لوگ، موڑا بھی جیسے گنجائش نہیں ہے تو شادی کا موقع رہتا ہے، کوئی بولتا نہیں ہے گنجائش نہیں ہے، پلاٹ پیش کر کے دے دوں گا، کاروبار چل رہا ہے، لین دین کرتا ہے، اس میں دین کے معاملے آدمی نہیں بولتا ہے کہ 40 پائلی کے بجائے تھوڑا سا 15 پائلی میں کام چلا لے گا، نہیں بولتا ہے۔ یہاں ہم کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی خرابی بیان کی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وہ حصہ لگاتے تھے، ایک حصہ اپنے معبودوں کا اور ایک حصہ اللہ کا، تو جب ان کی فصل کم آتی یا جو چیز میں بھی حصہ لگاتے وہ کم رہتی تو معبود کا کم نہیں کرتے تھے، اپنے جو بنائے اللہ کا حصہ کم کر دیتے۔ استغفر اللہ، کہاں کٹوتی کرتے تھے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کیسے لوگ تھے، وہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سماج پر خود بخود نظر ڈالیں، کیسے لوگ تھے۔ اللہ کے دین کے بارے میں جب وہ سوالات نہیں اٹھنا چاہیے تو ان لوگوں نے حکمتیں استعمال کی، سنیچر کے روز منع تھا، جمعہ کو جال ڈالا، تفصیلات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور اتوار کو نکالا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرۃ الخاسئین، سب کو اللہ نے بندر بنا دیا اور 3 روز بعد سب مر گئے، عذاب آیا ان کو پر، تو یہ نافرمانی، اور ہم نے ان سے سخت قول القرار لیے۔ فما رغم مزاق و مقف بآیات اللہ، اور یہ سزا تھی بسبب ان کی اہل شکنی اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے، اللہ کا جو بھی حکم ہے اس سے انکار کرنے، اس کی مخالفت کرنے، اس کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے، یہ بہت خطرناک چیز۔ ایک ہوتی ہے تساؤلی اور ایک ہوتا ہے انکار۔ اگر انکار آدمی نہیں ابھی نہیں مت بولو، میں نہیں مانوں، یہ بہت خطرناک چیز۔ تساؤلی ایک ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ اگر حدیث آ گئی، کلام الہی آ گیا، اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کا کلام آ گیا، فرمان رسول، فرمان الہی آ گیا، بس وہیں سر جھکا دینا چاہیے فوراً، سمعنا واطعنا۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ دے، یہی خرابی تھی ان کے اندر کفر کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبیوں کو وقتلہم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالے، اور اس سبب سے کہ جو کہتے تھے ہمارے دلوں پہ غلاف،
یہ کس کو کہتے تھے؟ نبی کو۔ بہت سخت جملہ ہے یہ ان لوگوں کا غرہ تھا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم اللہ رب العالمین جو ہے ذالک لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، بہت محدود دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد سب جنتی ہے۔ دنیا ہماری غلامی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تلمود جو تورات کی شرح ہے آج اسرائیل میں قدم قدم پر ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہو جاتا ہے نا، شاہ کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، فلاں کے سلسلے میں چلے جاؤ، پھر کچھ کرو وہ تو جنت میں لے کر جائیں گے، اڑ جائیں گے قیامت کے وقت۔ ان کا بھی یہی سب پڑھیے آپ ان کے عقائد کو۔ انبیاء کرام کو قتل کر دینا مخالفت، اور ارے ہم کو سمجھاؤ گے، ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، نبی آئے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ملیں گے، ہم کو سمجھاؤ گے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس، کس کے سامنے کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے بعد غلوف پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ اگر کوئی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا، ایک آیت یا ایک حدیث آتی تھی، پورا اختلاف ختم ہو جاتا تھا، پورا معاملہ۔ کتنے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے پہلے اختلاف جو ہوا وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے۔ کسی نے کہا مکہ لے چلنا چاہیے، کسی نے کہا مسجد اقصی، وہاں سارے انبیاء کرام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا، ارشاد فرمایا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین کی جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، وہ قذاب تو تھا، مرا مرض حیضہ میں لاہور میں، اور دفن کیا گیا پنجاب میں قادیان۔ اور جس سواری کو یعنی ٹرین کو وہ کہتا تھا دجال کا گدھا، اسی میں لایا گیا۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ پھر کہا یہ اختلاف اس سے پہلے ہوا، معاف کیجیے گا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو میں قتل کر دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا میرے پیروں میں قدموں میں طاقت ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام سارے صحابہ کی زبان پر یہی ہے، یہ تھا صحابہ کا منہج۔ پھر اس کے بعد اب یہ نہیں کہا کسی نے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو اللہ کے نبی نے محدث کہا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ، یہ عثمان ذو النورین، ایک جگہ کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے نبی نے۔ فضائل اور مناقب نہیں بیان کیے، کیونکہ سب سے افضل انسان کے ذریعے آئی ہوئی کتاب اللہ کے کلام کی دلیل آ گئی تھی، اب کسی کی فضیلت نہیں۔ کتنے کون امیر المومنین؟ ایک جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا الائمۃ من القریش، ختم معاملہ، خلقت ٹوٹ پڑی بیعت کر رہے ہیں۔ ایسے آپ کو کتنے ہی واقعات ملیں گے۔ تو ان کا معاملہ غلاف کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا۔ جب آدمی مخالفت کرتا ہے اور غلاف والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ پھر عمل نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مخالفت کی وجہ سے ایک بہت بڑی سزا دیتا ہے، اس کو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ جو مہر ہے اس کا معاملہ ایسا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اس لیے کہ یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو مہر ہے جیسے قرآن میں پہلے پارے میں بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، مہر لگتی ہے۔ یہ مہر جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا 2 تشریح کے لیے، 3۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی مضمون پورا ہوتا ہے تو مہر لگائی جاتی ہے، مطلب ختم ہو گئی تمہاری بات۔ دوسرا تو یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، دوسرا کرا دوسرا، تو آدمی گناہ کرتے جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ۔ تیسری مہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہے، تو جب آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو یہ چھنگلی انگلی بند ہوتی ہے، پھر اس کے بازو والی، پھر بیچ کی، پھر سبابہ، اس کے بعد انگوٹھا۔ اب یہ ہاتھ بند ہو گیا تو آپ لے کچھ نہیں سکتے اس سے۔ اگر مٹھی آپ نے بند کر لی تو لینے کا عمل ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین جب مہر لگا دیتا ہے تو جو ہدایت کی اور نیکی کی باتیں ہیں، جو دلیلیں ہیں، وہ دل میں اترتی نہیں۔
کا خطرناک معاملہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما رب العالمین. اللہ نے مہر لگا دی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث. بہت بڑی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے. میں اس کو مفصل آئندہ ہفتہ بیان کروں گا, صرف تھوڑا سا کہہ دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا. کون تھے یہ؟ اللہ کے نبی تھے. برابر. یہود کہتے ہیں یہ یوسف نجار کے بیٹے تھے. کسی نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین بتائے گا صحیح یا ہم؟ کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارے یہاں یہی جھگڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فضیلتیں, سارا مقام اور مرتبہ کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ کہا. ہمارے یہاں بھی غلو دیکھیے نا, الگ الگ انداز کا رہتا ہے. یہود میں بھی تھا, نصارہ میں بھی تھا. ہمارے یہاں تو کسی نے اتنی جسارت کر دی کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر نعوذ باللہ اتر پڑا ہے مدینے میں, مصطفیٰ ہو گیا. حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. عبد بندہ, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رب سے کم پر تیار نہیں. یہود تو اس لیے, نصارہ تو اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوئے کہ وہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عزیر کہتے تھے, یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اور نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ یہود حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے نجار کے بیٹے ہیں. یہ سب کس کے قول ہوئے؟ لوگوں کے. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے, ہم بھی جب کوئی بات کہیں دینی بات اللہ کے کسی مخلوق کے بارے میں, اللہ کے انبیاء کے بارے میں, تو وہ منزل من اللہ یا نبی کی بیان کی ہوئی ہونا چاہیے. ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں چلے گی. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ نے رد کیا اس کا. تو یہاں دیکھیے ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث. ہمارے یہاں بھی عقیدت کے معاملے میں اللہ کے نبی کی غلو کرتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. میں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس بہتان کی بھی تفصیل بتاؤں گا. اللہ رب العالمین نے آپ کو وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ, آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی زبان سے ادا کیا یہ جملہ. اللہ رب العالمین نے کلام الہی وحی کے ذریعے نازل فرمایا کہ مجھ کو تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں. کون کہہ رہی ہے؟ حضرت مریم ارشاد فرما رہی ہیں. اور یہ اتنا بڑا بہتان لگاتے تھے. تو دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا اس کے معاملے میں عقل نہیں لگانا ہے. اور میں آج یہ بتا دوں, آئندہ درس میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے قادیانی حضرات آپ سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلا اسٹیل ان کا یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کریں گے. اور موت جب ان کی ثابت ہو جائے گی, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے, پھر وہاں پر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کو فٹ کرتے ہیں. منکرین حدیث جو ہیں یہ انہی کے چبائے ہوئے نوالے اگلتے ہیں, اور یہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. میں اس کے تفصیلات آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. قرآن اور حدیث دونوں سے اس کی دلیلیں موجود ہیں. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے, اور پھر کیسے آدمی اس میں گمراہ ہوتا ہے. اور قرآن کے معاملے میں من مانی تفسیر, من مانا مانا نکالنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اسی لیے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے تفسیر بالرائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے وہ کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا, وہ کون سی زمین ہے جو مجھ کو پناہ دے گی. اللہ کے کلام کے بارے میں میں وہ بات کہوں جو اللہ رب العالمین کی مقصود مطلوب نہیں ہے. تفسیر بالرائے سے بچنا چاہیے. یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحث شروع ہو گئی ہے. یہودی یہ بھی کہتے تھے ہم نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا, ہم نے ان کو قتل کر دیا. اللہ نے اس کا بھی رد کیا ہے اور اللہ نے ان کو اٹھایا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ پیش کریں گے. یہ بڑا زبردست اور اہم موضوع ہے. آج کل مختلف مقامات پر منکرین حدیث اور خاص طور سے
جدید تعلیم یافتہ روافظ یہ لبادہ اوڑھ کر واٹس ایپ فیس بک پر بہت زیادہ اس سلسلے میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں. اس لیے صحیح عقیدے اور منہج کو اور ان کی غلطیوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ جو خامیوں کی وجہ سے یہود و نصارہ پر تیرا غضب آیا تو نے ان کو گمراہ کیا، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما رب العالمین. وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیری رحمت، تیرے انعام اور تیری محبت کا سبب بنے رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.